مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9 تراویح ہو گئی، 8 روزے ہو گئے، اور 13.5 پارے ہو گئے الحمدللہ۔ گزشتہ کل کہا تھا کہ 12ویں پارے میں سورہ یوسف کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ملیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات ملیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بھی ملیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان نبیوں کے واقعات آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے۔ کسی جگہ پہ تفصیل سے ہے، کسی جگہ پہ اختصار سے ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ قرآن کریم یہ عبرت کی کتاب ہے، قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں۔ اگر قرآن کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو ضروری ہے، جو کیا ہیں، جو ضروری ہے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرمائی، اور اتنے تفصیل سے واقعہ سورہ یوسف کا اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں نازل فرمایا، جتنے تفصیل سے کسی اور نبی کا واقعہ نہیں بیان۔ بچپن سے لے کر بادشاہ بننے تک، بچپن سے لے کر بادشاہ بننے تک بہت لمبا قصہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غم زدہ ہے، ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، اس کو چاہیے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ کس کی تلاوت کرے؟ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ اس لیے کہ جب یہ سورہ یوسف ہم جب پڑھتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ، اس کے تفسیر کے ساتھ، تو احساس ہوتا ہے کہ ہم پر جو تکلیفیں آئی ہے یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے سامنے یہ نبی ہونے کے باوجود اللہ نے کیسے حالات سے ان کو گزارا، کیسے آزمائشوں سے اللہ رب العزت نے ان کو گزارا، اور ہم تو کیا ہیں، تھوڑے سے کانٹا چوبنے پر زبان سے شکوہ اور گلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مال تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا، صحت تھوڑی اوپر نیچے ہو گئی، فوراً مایوسی کے جملے زبان سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تقریباً پچھلے سال سے اس کے پچھلے سال تفصیل سے آپ کے سامنے بیان ہو گیا تھا۔ ابھی اس کا اختصار انشاءاللہ آج ہی میں ختم کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنا، بہت ساری واقعات جب آپ پڑھو گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یار کیا سیکھنا چاہیے اور کیا عبرت لینی چاہیے۔ بچپنے کی حالت میں پہلے ان کا پس منظر سناتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کس کے بیٹے ہیں؟ اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے، تمام کے تمام نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے، سوائے ایک نبی کے، سوائے ایک نبی کے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آئے، ان کی نسل سے آئے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل، سوائے ایک نبی کے جو اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہے، ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 اولادیں تھیں. کتنی؟ 12. 2 بیویاں، ایک بیوی سے 2، ایک بیوی سے 10. ایک بیوی سے 2 اور ایک بیوی سے 10. 10 میں ایک کا نام ہم کو ملتا ہے، اور 2 حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین. حضرت بنیامین، یہودی لوگ ان کے نام پر بہت اپنا نام رکھتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ 2 سگے بھائی ہیں، اور باقی کے جو 10 ہیں وہ سوتیلے بھائی ہیں. کیا ہیں؟ تمام میں حضرت یوسف علیہ السلام تنہا اکیلے نبی ہے. یہ 12 جو بھائی ہے اس میں اکیلے کون نبی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حسن کمال کا دیا، جمال کمال کا دیا، عقل مندی کمال کی دی، حکمت کمال کی عطا فرمائی. نبی ہے نا، ظاہر ہے، لیکن سب سے چھوٹے. خواب دیکھا بچپن میں، ابا کے سامنے کہنے لگے کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج جو ہے مجھے سجدہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بچے تھے، ابا کو سنا دیا. ابا تو نبی ہے نا، یعقوب علیہ السلام. جیسے انہوں نے خواب سنا، سمجھ گئے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے بہت اونچی شان والا ہوگا. یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کی علامت ہے. فوراً اپنے بیٹے سے ابا نے نصیحت فرمائی، یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے بیٹا اپنے خواب کو کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز ہم کو اس سے سمجھ میں آئی ہے کہ خوابوں کو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے، لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا. 2 لوگوں کے علاوہ اپنے خواب کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، ایک حبیب اور ایک لبیب. حبیب کہتے ہیں جو آپ کا جگری یار اور دوست ہو، خواب بیان کریں گے آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گا. اور دوسرا ہے لبیب. لبیب کہتے ہیں خواب کی تعبیر جاننے والا، خواب کی تعبیر جاننے. ان 2 کے علاوہ ہر ارے گہرے کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. الرؤیا معلقۃ، خواب جو ہے نا لٹکے ہوئے تلوار کی طرح ہوتے. سامنے والے نے مذاق میں اگر ٹھا کر کے بول دیا، جو بولا ہے وہ پورا ہو جائے گا. اسی لیے اپنے خوابوں کو کبھی کسی کے سامنے برا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو بھول جاؤ. خواب بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تخویف شیطان، ایک مبشرات المؤمنین، ایک حدیث النفس. تخویف شیطان، شیطان کی طرف سے ڈراؤنے خواب آتے، گندے گندے خواب آتے. یہ کس کی طرف سے؟ چھوڑ دو اسے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. شیطان خوابوں میں نے کہا اس کے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گا، تفسیر ہی میں اللہ رب العزت نے ہمیں 6 عالموں سے گزار کر جنت میں اللہ داخل کریں گے. کتنے عالموں سے؟ ایک عالم ارواح جہاں سے ہم پہلے تھے، ساری انسانیت تھی. عالم ارواح سے نکل کے ماں کے رحم میں جب آئے ہیں تو اس کو عالم رحم کہتے ہیں. عالم رحم، عالم رحم سے جب باہر آئیں گے تو یہ جو دنیا ہے یہ عالم دنیا ہے. کیا ہے؟ عالم دنیا. عالم دنیا میں ہم رات میں سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کبھی کشمیر، کبھی دلی، کبھی کنیا کماری، کبھی امریکہ، کبھی عمرہ کو. بہت سارے لوگ عمرہ کو بھی جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو. عمرہ کر کے الحمدللہ بغیر بال کٹائے خواب ہی میں واپس آ جاتے ہیں. تو خواب میں اگر عمرہ کی اور بال نہیں کٹائے تو دم عجیب نہیں ہوگا. تو یہ جو خوابوں کا سفر ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں عالم امثال. کیا کہتے ہیں؟ عالم امثال. جسم تو ادھر ہے، روح سفر کر رہی ہے. روح کیا کر رہی ہے؟ اور جتنی روح آپ کی پاکیزہ ہوں گی آپ کو عالم امثال میں اتنے پاکیزہ خواب نظر آئیں گے، اتنے پاکیزہ خواب. جیسے حضرت پیر فقیر
مولانا ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کے قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ جوانی کے عالم میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی تھی۔ کب؟ جوانی میں، 30 سال کی عمر میں۔ ہم تو الگ ہی دنیا میں رہتے، وہ عمر میں 30 اور 28 سال کی جو عمر ہے، ہم الگ ہی دنیا میں رہتے۔ تو جتنی زیادہ روح ہماری پاکیزہ ہوں گی، اتنے عالم امثال کے اندر خواب اس کو بہترین نظر آئے۔ یہ ہو گیا چوتھا عالم۔ کون سا عالم؟ چوتھا عالم امثال۔ اس سے پہلے کون سا تھا؟ یہ عالم دنیا۔ اس سے پہلے عالم رحم، ماں کے پیٹ میں۔ اس سے پہلے عالم ارواح۔ یہ 4 عالم ہو گئے۔ پڑھاؤ، مر گیا انسان، مرنے کے بعد اس کو لے جاتے ہیں روح کو، اگر اچھی ہے تو علیین میں، بری ہے تو سجین میں، دونوں کو ملائے تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ دونوں کے مجموعے کا نام عالم برزخ۔ نیک ہے تو الگ جگہ پہ، بد ہے تو الگ جگہ پہ۔ کتنے عالم ہوا؟ 5۔ چھٹا عالم جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم آخرت۔ حساب و کتاب ہوں گا، جنت والے جنت کی طرف، جہنم والے جہنم کی طرف۔ یہ 6 عالم سے گزار کے بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جنت۔ تو یہ عالم امثال کا دنیا میں رہتے ہوئے جو سفر ہے، یا تو شیطان کی طرف سے ڈرایا جائے گا گندی گندے خواب کے ذریعے سے، یا شیطان کے ذریعے سے، جناتوں کے ذریعے سے اس کو ڈرانے کی کوشش کی جائیں گی کہ بندہ بلڈنگ پہ سے گر رہا ہے، اچانک دبک کے اٹھتا ہے نا، بچک کے اٹھتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ڈرنے کی ضرورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو پھینک دیں۔ دوسرا ہے مبشرات المؤمنین، اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں خوابوں کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ کہ ایسا ہوں گا، ویسا ہوں گا۔ جیسے ایک بندہ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اس جگہ کو کھودو، وہاں کو خزانہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کھودے تو خزانہ مل گیا۔ چند مہینے کے بعد ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میرے چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ چند مہینے پہلے کیا خواب تھا؟ وہی چارپائی کے نیچے آگ۔ اور چند مہینوں کے بعد دوسرا بندہ آیا اور اس نے بھی سیم خواب دیکھا، اور کیا کہنے لگا؟ میرے گھر میں چارپائی کے نیچے۔ حضرت نے فرمایا کہ جلدی جاؤ، وہ گھر کی چھت گرنے والی ہے، گھر کو خالی کرو۔ اب وہ خادم جو شاگرد رہتے نا، چپ بیٹھتے ہی نہیں، پریشان ہو گئے، بھائی کیا ہو گیا؟ خواب سیم، بندے دو اور تعبیر دونوں کی ایک دم الگ الگ۔ ایک تو کو خزانہ مل گیا اور دوسرے کو سیدھا چھت سر پہ۔ حضرت نے فرمایا مسئلہ ایسا ہے کہ جب پہلے والے بندے نے خواب دیکھا تھا وہ سردی کے موسم میں دیکھا تھا، اور سردی کے موسم میں چارپائی کے نیچے آگ نفع کے لیے لگائی جاتی ہے۔ کس کے لیے لگائی جاتی ہے؟ نفع کے لیے۔ تو میں نے اس سے تعبیر نکالی کہ اللہ اس کو نفع دیں گے۔ اور یہ اب جو دوسرے بندے نے خواب دیکھا ہے گرمی کے مہینے میں، گرمی کون بندہ ہے گرمی کے مہینے میں چارپائی کے نیچے آگ لگاتا ہے؟ تو گیا پھر وہ ایسے ہی چارپائی کے نیچے گرمی میں آگ لگائے گا۔ تو کہاں اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ اس کو نقصان پہنچائے، اس کو نقصان ہونے والا ہے، تو میں نے اس سے یہ تعبیر نکالی۔ تو یہ بھی ایک الگ قسم کا فن ہے، یہ بھی کیا ہے؟ الگ قسم کا فن ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ حسد میں تجھے تکلیف پہنچائے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اپنے قیمتی چیزوں کو رازوں میں رکھنے کی عادت ڈالو۔ اپنے زندگی کے بہت سارے چیزوں کو راز میں رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ بعض لوگوں کو عادت رہتی ہے ایک کپ چائے کے اندر پوری ہسٹری کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک کپ چائے بہت ختم بھی نہیں ہوتی، جب اس سے پہلے پوری کہانی سنا دیتے حضرت کو، اور جو ملے اس کو سناتے، جو ملے اس کو سناتے۔ اس کے لیے اپنے چیزوں کو، اپنے زندگی کو راز میں رکھ کے اللہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا۔ بھائی تو پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے ابا
اسی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. باپ جو ہے نا سب سے پیار کرتا ہے، لیکن قلبی رجحان کبھی کبھی کسی کی طرف ہوتا ہے، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا ہے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں سے باپ پیار کرتا ہے، مائیں چاروں سے پیار کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی قلبی رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتا ہے، جس میں کمالات زیادہ ہو، جس میں ہنر زیادہ ہو، خوبصورتی زیادہ ہو، یا جس کے اندر کمزوری ہو، ماں باپ کی ہمدردی اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے. یہ اس پر ماں باپ کا جو ہے نا بس نہیں چلتا ہے. بس جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ کس سے کرتے تھے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں سب سے محبت کرتا ہوں، لیکن عائشہ کے بارے میں میری پکڑ نہ فرما، عائشہ کے بارے میں میری پکڑ نہ فرما. تو یہ قلبی چیز ہے بھائی، اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بے پناہ محبت کرتے تھے، دوسرے بھائیوں کو حجم نہیں ہوا. بھائیوں نے حسد میں آ کے یہاں تک قدم مشورہ اٹھایا کہ بھائی قتل کر دو اس کو قتل. بھائی کو سوتیلا صحیح لیکن ہے تو ایک ہی باپ کے نا، لیکن مشورہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے، قتل کر دو اس کو. ایک نے کہا بھائی لا تقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوم صالحین. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. ایک نے کہا بھائی قتل مت کرو، ایک کام کرو اپنے شہر سے باہر جو ہے نا ایک جنگل میں کنواں ہے، کنویں میں ڈال دو اسے. کنویں میں ڈالیں گے ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا. قتل کرنے کا مشورہ ڈراپ ہو گیا. ابا سے بہانہ لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے باہر نکلے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. کیا لگا ہوگا؟ بچپنے کی حالت میں کنویں میں پھینکنے والے کوئی اور نہیں ہے. کون ہے؟ بھائی. لیکن یوسف علیہ السلام کے صبر پر قربان جائے. پوری کہانی صبر پر چلی ہے. پوری کہانی کس پہ چلی ہے؟ صبر پہ چلی ہے. ایک قافلہ آیا، پانی کے نکالنے کے لیے ڈول جب ڈالا تو ڈول کو جب نکالا تو یوسف علیہ السلام باہر نکلے. تو چیخ کر کہنے لگا، وہ ڈول نکالنے والا چیخ کر کہنے لگا، اوہو یہ تو فرشتہ ہے. یہ تو کون ہے؟ یہ تو فرشتہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگوں نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے کو بیچا. کیا کیا؟ قافلے کو بیچا، یہ بول کے کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے. چند ٹکوں پر اپنے بھائی کو بیچ دیا. یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائیوں کے عیب کو ظاہر کر سکتے تھے، یہ میرے ہی بھائی ہے، قریبی میرے ابا ہیں، میری بستی میرا گھر ہے، چلو آپ اگر آپ کا یقین نہیں آتا. لیکن بھائیوں کے عیب کو چھپا کے رکھ، ان کی لاج رکھی. قافلے والوں نے مصر لے جا کر کیا کیا؟ انہوں نے بھی وہاں پر بیچ دیا. نیلامی ہو رہی، نبی کی نیلامی ہو رہی ہے. یوسف علیہ السلام نبی کے باپ نبی، چاچا دادا نبی، دادا کے ابا نبی، پردادا بھی نبی، اور ان کی مصر کے بازار میں کیا ہو رہی ہے؟ بولیاں لگ رہی ہے. عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں تھی، مصلحتیں تھی کہ بادشاہ کے دربار میں پرورش پائی ہے، بعد میں چل کے اللہ کو ان کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا. تو ایک تو بھائیوں کے حسد کے شکار، پھر کنویں میں ڈالے گئے، پھر قافلے والوں کے ہاتھوں بیچے گئے، پھر مصر کے بازار میں بیچے گئے. یوسف علیہ السلام کو مصر کے عزیز نے جب خریدا، گھر میں جب آئے، بے پناہ اللہ نے جب حسنہ عطا فرمایا تھا تو عزیز مصر کی بیوی حضرت پر کیا ہو گئی؟ فریفتہ ہو گئی. 7 کمروں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملکہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. کیا دے رہی ہے؟ وراودته التي في بيتها. جب سارے دروازے بند ہو گئے، جب سارے دروازے بند ہو گئے، وغلقت الابواب، سارے دروازوں کو بند کر دیا. اور دعوت دینے والے بھی کوئی نوکرانی نہیں، کوئی کنیزہ اور باندھی نہیں ہے، ملکہ ہے، گناہ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، سارے دروازے بند. وقالت، یہ زلیخا کا جملہ ہے، حیت لک، آجا تو تنہا میں تنہا. یہاں پر بڑی تفصیلی واقعات، بہت واقعات ہے اس میں. جس کمرے میں یہ گناہ کرنے کے لیے اس نے پلاننگ بنایا تھا، اس کمرے کے اندر اس کے معبودوں کے تصویریں لٹکی ہوئی تھی، اس نے اس تصویروں پر پردہ ڈال دیا.
تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ میرے معبود ہیں، مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو بے جان تیرے معبود ہیں تجھے اس سے حیا آتی ہے، میرا اللہ تو عرش پر بیٹھا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، مجھے اس سے کتنی حیا کرنی چاہیے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھلائی، اور اس انداز سے انگلی اپنے دانتوں میں چبا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اس سے، کیونکہ ایسے موقع پر انسان کا بچنا مشکل سے بھی اوپر کی کیفیت ہوتی ہے، مشکل سے بھی اوپر کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام، قرآن نے ان کے دل کی کیفیت کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہلکا سا خیال حضرت کے دل میں آیا، آنا بھی لازمی تھا، کیونکہ انسان ہے نا، دل میں خیال ہی نہ آئے اور پھر گناہ سے بچ جائے تو یہ کیسا کمال ہے؟ ایک اندھا آدمی ہے، وہ اگر کہے کہ بھائی میں الحمدللہ بد نظری نہیں کرتا، اور ایک گونگا آدمی ہے اور وہ کہے کہ بھائی الحمدللہ میں جھوٹ بولتا، تو بول ہی نہیں سکتا، تو جھوٹ کیا تو سچ بھی نہیں بول سکتا۔ گونگے آدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ تو جھوٹ تو کیا تو سچ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی۔ تو آنکھ ہے اور اس کو جھکایا جائے، یہ کمال ہے۔ دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو جائے پھر گناہ سے بچ جائے، یہ کمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں دیکھا، دروازے بند ہیں، دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور 7 کمرے 7 دروازے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، اللہ رب العزت نے اپنے قبضے قدرت سے سارے تالوں کو کھولتے گئے، دروازے کھلتے گئے، یوسف علیہ السلام باہر نکلتے گئے۔ جب 7 دروازے 7 کمروں کو کراس کر کے لاسٹ میں آخر میں جب پہنچے تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہاں جو دروازے پر تھا کون؟ زلیخا کا شوہر، یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا تھا، وہ آقا سامنے کھڑا ہے، پیچھے سے وہ زلیخا بھاگ رہی ہے پکڑنے کے لیے۔ اس بھاگنے میں اور پکڑنے کے چکر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑا تو کرتا کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ پھر بھی بھاگے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے گناہ سے بچنے کے لیے اگر تم بھاگو گے، یہ اللہ کی مدد کو بلاتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام سامنے، زلیخا کے شوہر کو دیکھتے ہیں، زلیخا پیچھے، اور اس طرح سے بھاگتے ہوئے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی اس عزیز مصر نے دیکھا تو وہ جو عورت ہے نا، فوراً پیترا بدل دیا۔ کیا کر دیا؟ کوئی کچھ سمجھے، کوئی کچھ بولے، یا یوسف علیہ السلام کچھ بولے، اس سے پہلے ہی بول دیا کہ جو آپ کے بیوی پر ہاتھ ڈالے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ گویا کہ ڈائریکٹ کیا کر رہی ہے؟ الزام لگا رہی ہے، کیا سزا ہونی چاہیے، اور سزا بھی خود ہی تجویز کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سزائے موت دے دے، اگر یہ انتقال کر گئے تو پھر میری خواہش کیسی پوری ہوگی۔ پھر بھی اندر چور چھپا ہوا ہے، سزا بھی خود ہی تجویز کر رہی ہے، اور کہنے لگی اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ کہاں ڈالا جائے؟ جیل میں ڈالا جائے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی لاج رکھی۔ اللہ رکھتے ہیں، جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اللہ نے سمندر کو پھاڑ کے راستے نکالے۔ کس کو پھاڑ کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھروسے ہجرت کرنے کے لیے نکلے، غار سور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دشمنان اسلام اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بھی پیر کو دیکھتے تو ہم نظر آتے۔ کس کو؟ اپنے پیر کو بھی اگر نیچے دیکھتے نا تو ہم نظر آتے، لیکن اللہ رب العزت نے غیب سے مدد فرمائی۔ اللہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی عزت کو بچانے کے لیے وہاں ایک بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ۔ کون سا بچہ؟ دودھ پیتا بچہ۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها،
گواہی دینے والوں میں سے ایک نے گواہی دی، وہ بچہ بول پڑا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ بچہ کہنے لگا، کیا دلیل دیا بچے نے بھی، دیکھو کرتا اگر آگے سے پھٹائے یوسف علیہ السلام جھوٹے، زلیخا سچی، کرتا اگر پیچھے سے پھٹائے یوسف علیہ السلام سچے اور زلیخا جھوٹی۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا کرتے کو تو کہاں سے پھٹا تھا، پیچھے۔ سمجھ گیا وہ عزیز مصر، سمجھ گیا، کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، چھوڑ دے یار، یہ ایسی ہے، یہ کیا ہے، ایسے چھوڑ دے۔ واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین ان کیدکن عظیم۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، عورتوں کا مکر شیطان سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اچھے اچھے عقل مندوں کی عقل کو اکھاڑ کر پھینکنے والی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ شیطان نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو بولو نا کہ پھنس گئے لے، کون ہے؟ عورت ہے۔ ان کیدکن عظیم۔ یوسف علیہ السلام معاملے کو رفع دفع کیا گیا عزت بچانے کے لیے، یہ معاملے کا چرچا ہوا۔ ایک تو یہ آزمائش ہے بہت بڑی، بھائیوں کے حسد کے شکار، کنویں میں ڈالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، یہ الگ تکلیف، دربار میں گئے خریدے گئے تو دربار میں الگ آزمایا جا رہا ہے۔ اب بدنامی کا ڈر ہو رہا ہے، چاروں طرف زلیخا کے یہ والی حرکت کے چرچے ہو رہے ہیں، اور چرچے کرنے والے کوئی عام عورتیں نہیں، وزیروں کی بیویاں۔ کون ہیں؟ وزیروں کی بیویاں۔ وہ زلیخا نے سنا، اچھا میرے بارے میں ایسا بول رہے ہیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ جیسے سنا اس نے، سب کو پلاننگ پہ، دعوت پہ، کھانے پہ، ناشتے پہ بلایا، یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں رکھا، ناشتے میں بلا کے پھلوں کو سامنے رکھا اور ہر ایک کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی، اپنے اپنے ہاتھوں سے اس پھلوں کو کاٹنا ہے، اور خادمہ سے کہا جب میں اشارہ کروں وہ کمرے سے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنا ہے۔ سارے لوگ بیٹھے، کچھ معلوم نہیں تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے ہی چاقو لیا، چھری ہاتھ میں لی، اور سیب ہاتھ میں، سیب تھا یا کوئی اور پھل تھا، کتابوں میں صرف پھل کا ملتا ہے۔ فلما رأینہ وقطعن ایدیہن، چھری ہاتھ میں لی، یوسف علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو یہ ساری چیزوں سے نہ انجان تھے۔ باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے ساری عورتوں نے، اچانک ایک کمرے کے اندر کوئی اچانک آ گیا تو سب کی نظریں ایک ساتھ ان پر گرتی ہے نا، سب ایک ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ جیسے ہی دیکھا، حسن خوبصورتی ہے نا، کیا ہے جملہ، قرآن کا ہی جملہ سن لیتے۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے تو عورتوں کے زبان سے کیا نکلا؟ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کون ہے یہ؟ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور یہ کہتے کہتے سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ کیا کاٹ دیا؟ ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ زلیخا نے کہا، اب آیا میں کیوں پھنسی تھی، میرے پہ الزام لگا رہے تھے نا، جس پہ میں فریفتہ ہوئی تھی وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ کون ہے دیکھ لیا، اب تم بھی کیا ہو گئے میرے جرم میں شریک۔ میں اکیلی بدنام نہیں، اب تم بھی بدنام ہے۔ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی الید۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ زلیخا کے سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں پر چھری چلائی، اگر میرے حبیب کو دیکھتے تو اپنی گردنیں کاٹ دیتے۔ اگر میرے حبیب کو دیکھتے تو اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا۔ یہ جب دیکھے نا یوسف علیہ السلام نے، ابھی تو پورے عورتوں میں چرچا ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو ماننا پڑے گا۔ اللہ سے دعا فرمائی، کیا معلوم؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ اے اللہ، یہ مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہے ہیں مجھے اس سے بہتر تو جیل لگتی ہے۔ اللہ مجھے جیل میں بھیج دیجیے، مجھے قید خانے میں ڈال دیجیے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ پھر کچھ ایسا معاملہ ہوا، یہی کیس اتنا آگے بڑھا کہ جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ 9 سال تک جیل میں رہے۔ کتنے سال؟ 9 سال تک کنویں میں ڈالے گئے، مصر میں بیچے گئے، یا الزام لگا، پھر جیل کے اندر 9 سال، 1 2 نہیں، کتنی آزمائش، کتنی آزمائش۔ پھر بادشاہ نے، بڑا لمبا قصہ ہے، بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی حضرت نے تعبیر فرمائی، اور ایسی زبردست تعبیر فرمائی کہ بادشاہ فدا ہو گیا۔
انہیں کہا یہ بندہ جیل میں کیا کر رہا ہوں، باہر نکالو. باہر نکال کے ان کو اپنے خزانے کا وزیر بنایا. وزیر مالیات جس کو کہتے ہیں، خزانے کا وزیر بنا دیا. کہا کہ میرا جو خواب جو سلجھا ہے نا، یہی خزانے کو برابر تقسیم کر سکتا ہے. پھر بادشاہ کا بعد میں انتقال ہو گیا. یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے. کیا بنے؟ کہانی کہاں سے شروع ہو گئی؟ کنویں سے. اور کہاں پر آ کر ختم ہو گئی؟ بادشاہت کے تخت پر. اللہ پر بھروسہ کریں گے، صبر کرو گے حالات پر، اللہ تمہیں وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انتظار ضروری ہے. انتظار کیا ہے؟ ضروری ہے. ابھی ایک بندہ ڈپریشن میں آ کے خودکشی کر لیتا ہے. یہ وہ سوچتا ہے کہ میں جس مصیبت میں مبتلا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت. حالانکہ اللہ نے اس کے لیے جس دن مرا اس کے دوسرے ہی دن جو ہے یہ فیصلہ کر چکے تھے اللہ نے کہ بھائی اس کے سارے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. لیکن بندہ جلد باز ہے. بندہ کیا ہے؟ حالات بدلیں گے. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ برے حالات اچھے حالات میں بھی بدلیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے جب بھی آپ کو ٹینشن آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ یوسف کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.